اور آپ کی نبوت عامیت علیہ دنیا پوری امت کے لیے. اس وجہ سے یا الناس نے جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انی رسول اللہ یا الناس انی رسول اللہ جميعا. پہلے پھر رسالہ سے یعنی مومنین خلص اور کافرین خلص اور منافقین خلص. مومنین خلص اور کافرین خلص کافرین مجاہدین. اور پھر یہ کہ اس کے بعد آج نے بڑا ملاقات کرنے کے بعد یا لوگوں کو حضور کو خلقکم عبادت کرو اس پروردگار کی جس نے آپ کو پیدا کیا. اگر یہود نصارہ کا خطاب ہو یا الناس ایھا یہود و نصارہ آمنوا بربکم الذی خلقکم. عبادت سے اس وقت ایمان نہیں مراد. عبادت سے اللہ کو برات یہ تھی ایمان کی مراد ہے. یا الناس اعبدوا مانا یہ ہوتا ہے آمنوا بربکم الذی خلقکم اور یہ وحید ربکم. اور آپ مومنین کو اور پھر یہ ہوگا کہ یا الناس اعبدوا وحید ربکم الذی خلقکم. آپ مومنین اگر مراد کسی کی طرف اور سب کے بھی ممکن کہ عبادت سے مراد اللہ کو بڑا کرے التوحید. کل عبادت فی القرآن کو التوحید. ابن عباس کا قول ہے وحید ربکم الذی خلقکم. لوگوں اب یا الناس کی ترکیب آپ کو آ جائے گی. اللہ کو بڑا کریے ایوہ کو موصوف قرار دے کر الناس اس کی نسبت کر. یہ آیت تکمیلہ کر کے درمیان اشارہ کرتے کہ ایوب کی اضافت ماں باپ کی طرف نہیں. ایوب نے موصوف الناس اس کی صفت لیکن کہتے ہیں کہ ایوہ معطوف ہے اور الناس کی بیان یہ منادہ بنے یا کی اور یا حرف ندا کا مقام یہ کہ ادعو کے اوپر ادعو کہتے ہیں زیر زیادہ والا کہتے ہیں جب آپ حرف ندا کہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس یہ منادی کے معنی ہوگا. منادیکم ایھا الناس منادیکم ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی اپنے پروردگار کی ایک عبادت کرو اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. الذی خلقکم اس نے تمہیں پیدا کر دیا. والذین مضوا من قبلکم خلقکم جو تم پر رکھتے الذی خلقکم والذین خلق الذین مضوا من قبلکم اور جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا. لعلکم تتقون کم رہے تاکہ تقوی حاصل کرو اور اللہ سے یہ جگہ پر ڈرنے والے بن جاؤ. یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کلمہ لعل اور عسى جب اللہ کی طرف قائل ہو تو من اللہ واجب اللہ کی طرف سے واجب اور دوسروں کی طرف سے پھر شک کے معنی اس میں ترجیح کے معنی میں اور امید کے معنی میں. کلمہ لعل و عسى من اللہ واجب اللہ کی طرف سے واجب اور اس کی تعبیر پہلے آپ کو بتا دی. بڑوں کی شاید یقینی ہوتا ہے اور چھوٹوں کا یقینی کو شاید بھی نہیں. سمجھیے میں بڑوں کا اللہ تعالیٰ کرے اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں. بڑوں کا شاید وہ یقینی ہوتا ہے. ایک بڑا آدمی ہے غریب آدمی ہے سبھی آدمی ہے اور یہ نسلی حسب و نسب کی مالک ہے. اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے غریب کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کل پرسوں تک. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ آ جائیں شاید کہ میں آپ کی مدد کر سکتا شاید. اور کل آپ نے یقینی طور پر چونکہ کریم آدمی آپ غریب کی زبان اور حالانکہ وعدہ اسے نہیں کیا لیکن کہتے ہیں کہ شاید یقینی طور پر کل آپ کو دے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کا قرض ہے اس پر کمی نہ آتی ہے. یار میری والد جو ہے وہ اسپتال میں میرا لاکھ روپیہ آپ کو اللہ کے لیے میرے وہ لاکھ روپئے دے دو. وہ کہتے کل بس آپ کل خدا کی قسم آپ کو دوں گا کل اللہ کی قسم بالکل یقینی بات ہے کل کی بات آپ کو. اور کل آپ ادھر اس کا گھر ہے ادھر کسی ہوٹل میں آپ چھوڑ گئے اور وہ دروازے میں نکلا آپ آج سے کرے ہیلو ارے والدہ بیمار ہے یہاں ملاق کر گئے اس کا کیا ہو. ارے بھائی اللہ کی قسم آپ کے پیسے میں نے تیار کر کے بالکل گھر پہ رکھا ہوا تھا
لیٹ ہوں گے. اب آپ کرنا پڑا تو کہتے ہیں تیار ہے تو کہتے ہیں تیار نہیں ہوئی. دیکھا نا اس کا وہ جو گزشتہ کل اس نے کہا کہ اللہ کی قسم دوں گا یقینی طور پر وہ یقین اس کا جھوٹ تھا اور بڑوں کا جو شاید ہوتا وہ یقینی ہوتا. یہ جواب ہے نا تم سے پہلے گزرے مذہب میں قبل فی مقام متعلق الذین کی رسالہ اور الذین معنی منصوب ہے یہ کام پر یہ حکم پر یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین اس میں پہلے والے الذین سے یہ گزرا اس میں یہ صفت ہے اس میں رب کے لیے رب مقبول ہے وہ ربکم الذی خلقکم والذین مضوا من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا الذی خلق لکم الارض فراشا آلکم یا مفروشا اگر یہ جعل خلق کے معنی میں ہو تو پھر فراشا حال بنے گا ارض سے والسماء بناء اسی طرح وخلق السماء بناء بناء لکم تمہارے لیے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. اور اگر جعل سیر کے معنی میں ہو تو پھر اللہ کو بنا کرے الارض مفعول اول ہوگا اور فراشا مفعول ثانی ہوگا. الذی جعل لکم الارض فراشا اس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا الارض مفروشا سیر الارض مفروشا سیر الارض مفروشا اس لیے کہ زمین گول تھی اور ملے ہوئے فٹ پاتھ کی طرح لیکن اب اللہ نے اس کو پھیلا دیا اور والارض بعد ذلک دحاها اے وسطها اللہ نے زمین کو پھیلا دیا. الذي جعل لكم الارض فراشا سير الارض لكم الارض فراشا یہ نام نفع کے لیے جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء چونکہ معطوف علیہ کے اندر نام اتفاق موجود ہے لکم تو اس لیے سما کے اندر بھی زمین کے معنی پہ سارے پودے ہیں اور باغات ہیں اور پھل ہے فروٹ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں زمین کے نفع. آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں کتنے نفع آسمان سورج ہے چاند ہے اور یہ سارے کے سارے تارے ہیں یہاں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پھل ہیں یہ پھل سارے کے سارے اللہ کا بنا کر یہ ان میں رنگ آ جاتا ہے یہ اس سے سورج سے اور ان میں یہ پکتے ہیں سورج سے اور رنگ آ جاتا ہے چاند سے اور ان کے اندر اللہ کا بنا کر ذائقہ آ جاتا ہے تاروں سے. تو آسمان کے آپ کے لیے کیا ہے آسمان کے دوسرا مسئلہ یہ کہ جن ساتھیوں کو وسوسے کی بیماری ہے وہ فجر کی نماز کے بعد نکلے فجر کے بعد نماز ذکر کر کے قرآن بالناس پڑھ کر کے آسمان کو دیکھیں اور آپ کی گردن تھک جائے پھر نظر نیچے کرو پھر درختوں کو ہریالی کو دیکھو پھر قرآن بالناس پڑھ کر کے اوپر آسمان کو دیکھو. یہ آپ 15-20 دن مہینے کرتے آپ کے وسوسے کی بیماری کرتے یہ آسمان میں اللہ کو اپنے حضرت یہ کہ منع کر رہے ہیں. پھر ویسے بھی فلاسفے کا کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہونا اجرام صفریہ زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں جو مفید آپ کے لیے ان کے اندر مؤثر اجرام عالمی ہے اجرام فلکی ہے اجرام فلکی کو ان کے اندر مؤثر یہ سارا جو زمین پر جو کچھ بنتا ہے وہ آسمان تارے سورج ہوائیں یہ سارے کے سارے اس کے لیے اندر مؤثر الذي جعل لكم الارض فراشا سير الارض فراشا اور خلق لكم الارض حالكم يا مفروشا خلقهما فراشا حالا وجعل السماء بناء وخلق السماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا وانزل من السماء بادلوں سے تمہارے لیے سما سے مراد یہ کہ بادل ہیں كل ما علاك وحصل لك فهو سماء جو چیز بھی آپ کے اوپر آ جائے اس کو سما کہتے ہیں. وانزل من السماء آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اٹھا دیتا ہے پانی اخرج به من الثمرات ماء ہے سمجھ نہیں اور اس کی جمع آتی میاہن جمع اس کی میاہن آتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا منع کرے یہ ماء ان کی حمزہ ہے یہ آن اور حروف حد کو ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں حروف حد ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ حمزہ زبر با زبر تا
لہذا بدل کوئی تو سمجھا، اس لیے آپ حدیثوں میں پڑھتے رہتے ہیں حراک کا بھی آتا ہے اور ہمزی جنس میں اراک کا ہے، اراک کی تو ماضی اس کا اراک کا بھی آتا ہے اراک، اور پھر کبھی ہاں کو ساکن تک اول میں پھر ایک حمزہ لاتے تو اراک کی پوری حراکت ہے، حالانکہ اس قسم کا افعال خدا نے کائنات میں کبھی پیدا ہی نہیں کیا، یہ افعال ہے اراک کی حراکت، لیکن حمزہ کو پھر ہاں سے بدلتے ہیں اراک، اور پھر کبھی اس ہاں کو ساکن کر کے اول میں حمزہ لاتے اراک فاراک الماء ہمیشہ ہو گیا، حدیث میں غریب ہے، اس میں بخاری مسلم کے اندر یہ چیزیں اس کی بنیاد یہی ہے جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اسی دیوجہ کسی اور ہے نا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، آسمان کو بنا لو، چونکہ معروف علیہ کے اندر لام نفع موجود ہے لکم اے لنفعکم، تو اسی لیے آسمان کے اندر اور ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ ایک وسوسہ کی بیماری وسواس سے ہٹ کر کے جتنے بھی اجرام سفلیہ ہیں سفل کے اندر زمین میں یہ سارے کے سارے آپ کو بنا کے روز کریں۔ اب بھی آپ کے سائنس نے حضرت اقدس نے آج سے 20 زمانہ پہلے لکھا کہ جی اگر اس قسم کے آلات بنوانے شمس الفانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھر گاڑیاں بھی چل سکتی ہیں اور بجلی بھی لائٹ بھی ساری چیزیں، اب کئی سال علماء دیوبند نے پہلے روک دیا، آج ہمارے سائنس نے جا کر اب گھڑیاں بھی شمسی میں گھڑیاں بھی چلتی ہے، موبائل بھی شمسی پہ اللہ تعالیٰ کریے وہ بھی چلتے ہیں، گاڑیاں بھی شمسی پہ چلتی ہیں، اور اللہ پر یہ کوئی تحقیق نہیں، مصر کے اندر آج سے اللہ تعالیٰ کرے 800 سال 900 سال پہلے 800-900 سال پہلے ایک ظالموں نے یہ کیا مصر والوں نے کہ جیسے تنور بنایا، تنور پہ شیشے لگائے، شیشے پر گئے اور شیشے کا رخ اس قسم کے شیشے وہ حرارت اس کو حرارت شمسی حرارت کو کیچ کرتے تھے اور اسی لیے روٹی پکاتے اور یہ گیس پکاتے، گیس میں اس کی ضرورت ہے، اب آپ نے گیس نکالا لیکن انہوں نے یہ کمال کیا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ کی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تاج محل کے اندر وہ بتی جل رہی ہے، وہ بتی جل رہی ہے، اب اس کو آپ کے سائنسدانوں نے کھولتے آخر یہ کس چیز پر یہ بتی چل رہا ہے، روشنی نیچے سے کھولتے جو وہاں پہنچا تو اچانک وہ بتی بجھ گئی، آج تک تمہارے سائنسدان اس کو جلا نہیں سکتے، آج تک آپ کے ساتھ پوری دنیا حیران ہے یہ بتی آخر کس پر چلتی تھی، یہ مٹی کے تیل پہ چلتی تھی، ڈیزل پہ چلتی تھی یا پیٹرول پر، کس چیز پر چلتی تھی، حیران ہو گئے، اب اس کو بنا نہیں سکتے، اب اس نے یہ انہوں نے تحقیق کی یہ کیا ہے، ہر دنیا کے اندر تجربیات کا دائرہ آپ کو بنا کر اپنائیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ رِزْقًا لَكُمْ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بس نکال دیا بِهِ كَمَالَ بِالْمَاءِ، اس پانی کے ذریعے سے رزق لکم تمہارے لیے یہ رزقاً کائنا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ترانے کو رزق اللہ کو بڑھ کر ثمرات میں سے پھلوں میں سے، دو چیزیں ہیں مولانا، ایک ثمرات ہے اس پر بھی رزق کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اصل رزق ہر ایک کو ملے گا، اصل رزق تو ہر ایک کو کھانا روٹی وغیرہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دوسرا ہے ثمرات اور پھل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی رزق کے لیے دعا نہیں کی لیکن فرمایا کہ وارزقہم، کھلا دو ان کو من الثمرات، پھل میں سے، اس کی وجہ ہے کہ یہ تو ذمہ داری اللہ کی، اللہ بات نہیں ہے کہ یہ بات خود ذمہ داری سے مراد اللہ کا فضل، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اور رزق کی دعا نہیں کی، جہاں بھی کہ پھلوں کی دعا، اور میرا سب رزق تو دینا ہی دینا لیکن میری اولاد کو پھل کھلائے۔ اب یہی ہے کہ عرب کے اندر آپ دیکھیں کہ یجمع الیہ ثمرات کل شیء رزقا من اللہ، پھل آپ کو آم اس وقت یاد نہیں لگے، سعودی میں آم کبھی ختم نہیں ہوتا، انگور یہاں ختم ہو جاتا ہے، سعودی میں مکہ مدینہ میں کبھی بھی آم ختم نہیں ہوتا، اس علاقے کا ختم ہوتا تو کسی اور علاقے کا ہو، خود وہاں نہیں ہوتے لیکن یجمع الیہ ثمرات کل شیء رزقا من اللہ، وہاں طرف سے کھینچ کر ان کو لایا جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ رِزْقًا لَكُمْ فَأَخْرَجَ بِالْمَاءِ رِزْقًا لَكُمْ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ من الثمرات کو حال بنائے گے سابقاً قائلہ کے مطابق رزقاً سے، چونکہ نکرہ ہے اور نکرہ جہاں پر یہ جزء الحال ہو، حال کو اس پر مقدم کرتے ہیں، تو اس لیے من الثمرات
یہ آنے جانے اپنے متعلق کے اعتبار سے یہ جہاں مجھے متعلق آپ نے دیکھو یہ تاکہ مال وصل کے لیے تاکہ مال وصل کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہوتا ہے میں اللہ خبر بس میں اپنی ٹوپی کو اتار دیے میں یہ بس یہ پاتا کہ میں اپنی ٹوپی کو اتار دوں ٹوپی کو اتار دیے لیکن یہ ہر جگہ پر اللہ کا بڑا کر کیا ہے اس طرح جلدی بھی پانی آتا کبھی اس میں دیر بھی لگتی تو 3 دن تو لگتے دوسرے تیسرے دن خود بخود پودے اٹھتے آپ نے دیکھا ہوگا امر کیا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا 3 دن میں ضرور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے 2 دن کے بعد بھی 2 دن میں بھی چھوٹے چھوٹے پودے نکل کے زمین کھلنا شروع ہو جاتی ہے ادھر بھی کام ہوتا ہے 2-3 دن لگے اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک فأرفع إمامه أنت تراني فتنظر إلي فأنا أرفع صوتي تو یہ فا گیا لیکن یہ بھی میں نے بھی فوراً اتارا اور یہ بھی ہے کہ تزوج زید کی شادی کر دی تو ولد له بس اس کا بچہ پیدا ہو ایسا نہیں ہے کہ ایسے نکال بچہ نکال کم از کم 6 مہینے لگتے اس لیے خیال کریں کہ یہ تاکہ مال وصل کے لیے ہے لیکن ہر جگہ اس طرح تاکہ مال وصل میں فرق ہوتا ہے تزوج زید قبول ہی طرح 6 مہینے تو کم از کم لگتے ہیں وہ بھی اس وقت جب کہ بنگالی اور گرمی بنگالی اور گرمی ہو تو 6 مہینے میں کا بچہ پیدا ہوتا ہے پٹھان اور بھروچ اور نام تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پھر 2 سال لیکن امام صاحب جو بڑے محدث گزرے اس نے ماں کے پیٹ میں 4 سال گزرا 4 سال ماں کے پیٹ سے نکلا سوائے 6-7 پشتوں کے آگے اس کو بیان نہ کرو لیکن مسلم نبی جان کی کتابیں دیکھیے نا حدیث کی کتاب یہ سب لکھتا ہے یہ نہیں گرا جیسے کہ سرخس کے اندر سرخس کی جیسے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مطلوب و شاد مطلب ہم لوگ تو چونکہ بلوچ لوگ ہمارا سرخس تو ہمارا ملک ہے سرخس کے لڑکے ہم بولتے سرخسی سمجھے اور کہتے سرخسی سرخسی سمجھے بنا سمجھائے فانزل من السماء ماء فاخرج بسبب الماء اس پانی کی سبب سے یہ نکال دیتے ہیں رزق تمہارے لیے دراہنے کی ارضوں میں سے یہ تم یہاں سے ہے اذا کان لكم كذلك ایک تو اذا کان لكم كذلك دوسرا یہ کہ فاتح نہیں بس اسی لیے لا تجعلوا اندادا شریکا للہ کائنۃ للہ کیا لا تجعلوا اندادا ثابتا للہ کائنۃ للہ اللہ کے لیے انداز نہ بنا دو تعلیم یہ ہوگا اس وقت جیسے کہ ہم پڑھیں گے حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فتوسا نبی نے کیا کیا بس اس لیے اپنے وضو بنائے اسی لیے اپنے یا ذرا ماعز ہو حضرت ماعز سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ فَرُجِمَ بس اس لیے آپ کو رجم کیا ذرا ماعز آپ سے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ سے اس سے گناہ کا صدور ہو گیا فَرُجِمَ بس اس لیے آپ کو رجم تو یہاں پر بھی فاتح نہیں ہے میرے نتیجہ ہوتا ہے اللہ تجعلوا للہ اندادا بس یہ کہ اللہ کی شریک تم نے بنا لو جان بنانا جو اپنی سیرت کے معنی میں ہو اور اللہ تعالیٰ کرے اس وقت جان دو مفہوم چاہتا اور اندادا مفہوم اول ہے اور للہ حساب تک کائنات حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ و ثانی اللہ تجعلوا للہ اندادا ند کہتے ہیں کسی چیز کی ضد کو اور اس کے
مساوی کو اور اس کے مقابل کو، اللہ کے مقابل کسی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو نہ بنا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا أَندَادًا كَائِنَةً لِلَّهِ حَالَ كَوْنِكُمْ عَالِمِينَ، حالانکہ تم جانتے ہو أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ کہ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ند نہیں۔ بھائی یہ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے یہ کیا مفہوم نکالیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے علی معیار وہ تو مفہوم جاتا ہے، سمجھے، لیکن کبھی ایک جملہ اس کا مفعول ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جملہ تم سدت مسدت مفعولین، جملہ تم سدت مسدت مفعولین، دو مفعول کے کیا مقام اب ہوگا وانتم تعلمون لا تجعلوا اندادا كائنة لله، اللہ کے لیے کہ آپ شریک نہ بناؤ اور پارٹنر اللہ کے نہ بناؤ، جانتے بھی ہے کہ اللہ کے کسی قسم کا کوئی ند نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں، ان کو پتہ کہاں تو جانتے نہیں تھے، لیکن اب خیال کرو قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ یہ اگر معمولی بھی آپ تعامل کریں گے، اگر آپ معمولی تعامل کریں گے تو خود بخود آپ کو پتہ چلے گا اللہ کا کوئی شریک، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا ان کے اللہ تبارک کا یہ کیا ہے، لا علمی کو بمنزلۃ العلم قرار دیا، بولو ان کے نائب الگ ہو گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی شریک، تو شریک سمجھتے تھے باقی تھا، لیکن یہ تمہارے لا علمی لو تأملتم ادنى تأمل، اگر تم معمولی تعامل بھی کرو لزال عدم العلم یا الجہل، تمہاری جہالت ختم ہو گئی، تو کأنکم تعلمون ہو جائے کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، بولو وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ند نہیں، ایک دوسرا مولانا مسئلہ، اب آج واپس آ جاؤ وانتم تعلمون انہ لا رب سواه ربکم الذی، وانتم تعلمون انہ لا رب سواه، وانتم تعلمون انہ لا خالق سواه، وانتم تعلمون انہ لا جاعل الارض فراشا سواه، وانتم تعلمون انہ لا منزل من السماء ماء سواه، اللہ کہہ رہا ہوں وانتم تعلمون انہ لا مخرج لکم من الارض، لا مخرج لکم من الارض ثمرات سواه، اللہ کہہ رہا ہوں ولا تجعلوا لله مزاحم ہے، وانتم تعلمون انہ لا رب سواه، وانتم تعلمون انہ لا خالق سواه، وانتم تعلمون انہ لا جاعل لكم الارض فراشا، ليس احد يجعل لكم الارض فراشا وليس احد يجعل لكم السماء بناء، وانتم تعلمون انہ ليس احد ينزل لكم من السماء ماء، وانتم تعلمون انہ ليس احد يخرج لكم بالماء من الثمرات رزقا اذا كان لكم كذلك، حقیقت آپ کے سامنے اس طرح اذا كان لكم كذلك، جب صورتحال یہ ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے، تو خدا کے بطور لا تجعلوا اندادا كائنة لله انتم تعلمون انه لا ند له، انه لا رب سواه، انه لا خالق سواه، انه لا منزل لكم من الارض لا منزل لكم من السماء ماء سواه، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں، ارے ہونا یا نہیں ہے ایک مسئلہ، میں نے عرض کیا کہ وہ تو عالم تو نہیں تھے تو قرآن کے تعلیم، لیکن یہ کہ ان جہلہم تکون قراء، اور ان کا جہل بمنزلۃ العلم، یہ کہا گیا کہ لو تأملتم ادنى تأمل، اگر معمولی تأمل کرو تو تمہارے لزاما جہل، یہ جہل ختم ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وانتم تعلمون فی التوراۃ والانجیل انہ لا ند لہ، تورات اور انجیل تمہارے سامنے، چھوڑو قرآن کو، تورات اور انجیل میں آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کی کوئی شریک نہیں، وانتم تعلمون فی التوراۃ انہ لا ند لہ، تعلمون فی التوراۃ یا فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے ذریعے سے آپ کو پتہ بھی نہیں، اسے پتہ کریں جب یہ مسئلہ سمجھا اللہ واسطے ہاتھ جوڑ کر کے ساتھیوں سے کہوں گا یہ دنیا دار الاسباب ہے، دار التکلیف ہے، فاخرج بھی اس پانی کے سبب سے تمہارے لیے ہم پر نکال دیں، یہ دنیا دار الاسباب، اور السبب ما یفضی الی المسبب، سبب وہ ہوتا ہے کہ جو نتیجے تک پہنچائے، پھر جملہ یعنی اس میں کلیت نہیں ہوئی، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس طرح نہیں، وہ تو علت ہے، شمس جب طلوع ہوگا تو پھر وجود نہار ہوگا، وہ علت ہے، یہاں علت نہیں ہے،
سبب میں کبھی کبھی تحرک بھی ہوتا ہے. مجھے درد سر ہے، میں نے وہی گولی لے لی، میرا درد سر ختم ہو. اور مولی حسن کو درد سر ہے، اس نے 2 گولیاں لی، درد سر اس کا ختم نہیں. سبب نے ادھر اپنا اثر ظاہر کر دیا، ادھر ظاہر نہیں تھے. میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے گولی لے لی، درد ختم ہوئی. حسن نے 2 گولیاں لے لی تو ختم نہیں. سمجھا آیا سمجھ؟ یہی میں نے بھی شادی کی ہے، سبب ہے. میں نے بھی شادی کی، میں بھی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہوں، حالانکہ میں اس کے بنسبت میں چھوٹا موٹ اور سمجھ میں بھی شادی سبب ہے، اس نے بھی سبب کی ہے. اور یہ بھی جب وہ ہیرا بنا کی مہیلا سمجھتے ہیں، بیوی کی قریب یہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. لیکن میرے 15 بچے اس کے مشکل سے 1.5. اگر مدار اسلام پہ ہوتا تو یہ مجھ سے آگے نہیں ہوتا. اللہ یہ بتاتا ہے کہ سبب کتنے دبلے پتلے ہیں، کتنے دبلے پتلے اولاد کی ان کی لے لگی، اور کتنے گھنٹے پڑتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں. لیکن دنیا کا ہمارا اسباب. حضرت اقدس کی کتابیں ادب و دوا سفر میں میرے پاس تھی. حضرت اقدس شیخ الحدیث رئیس المحدثین نے، ہم سفر میں تھے، ختم بخاری کی نے حضرت تشریف لے جا رہے تھے، مجھے بھی ساتھ بلایا گیا تھا، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا. تو حضرت جی نے کتاب مجھ سے لے لی، تو فرمایا کہ 2-3 دن کے بعد پھر کتاب مجھے واپس کیا. فرمایا کہ اس کو ختم کیے بغیر مجھے مزہ نہیں ہے. حضرت اقدس کی کتاب شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ادب و دوا پاکستان سے اسلام سے چلی. اور ایک نام اس کا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. چیز ایک ہی، کتب خانے پر ایمان کر کے وہ اللہ تعالیٰ کرے دونوں کو بیچتے ہیں. الجواب الکافی بھی ایک کی بات اور ادب و دوا، لیکن کتاب ایک ہی. جیسا کہ املاء محمد نبی الرحمن بوجود اعراب لجمیع قراءات القرآن، یہ اور التبیان لاعراب القرآن نام حقق کی کتابیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے نام کے بڑے بھائی صاحب اس نے التبیان لاعراب القرآن میں لیا، اور املاء محمد نبی الرحمن بوجود اعراب لجمیع قراءات القرآن وہ بھی اس کے پاس رکھی. میں نے کہا اللہ کے بندے اتنا کبھی ہو، یہ ایک ہی چیز ہے. کتب خانے والے بھی لوگ ہوئے. مصنف نے جب کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا التبیان، لیکن کتاب جب ختم کی تو آخر میں حضرت نے لکھا کہ هذا املاء محمد نبی الرحمن على هذا العبد. اللہ یہ املاء ہے خدا کی ان انوارات کا جو اللہ نے مجھ پر احسان کیے، میں نے مجھے لکھا. یہ مصنف اس سے الگ مراد نہیں تھا، اس کو اٹھا کر کے یہ کر دی کتب خانے والوں نے کتاب کا نام بنایا املاء محمد نبی الرحمن. نہیں استاد جی بالکل الگ طرح ہے. میں نے کہا بابا الگ طرح نہیں. اب تم سورۃ فاتح کھول تو التبیان سے سورۃ فاتح کھول، اور میں ادھر املاء محمد نبی الرحمن سورۃ فاتح میں عبارت پڑھتا ہوں، عبارت ہے میں نے کہا اب سورۃ بقرہ دے، اس سے اگلے والی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں التبیان میں دے، میں املاء محمد نبی الرحمن سے اور پھر میں نے کہا کہیں بھی کوئی سورت. اس طرح ہو ایک ہی نکلی. شرط ہماری لگی تھی کہ اگر یہ دونوں ایک ہو گئے تو ایک نسخہ مجھے دیں گے، تو الحمد للہ وہ نسخہ میرے پاس. نام تو میں آپ کو نہیں بتاتا کون بڑے آدمی، لیکن نسخہ میں نے اس سے اس طریقہ پر دیا. میں نے کہا کہ اگر یہ دونوں ایک ہو گئے تو آپ نسخہ مجھے دیں گے. جبکہ میرے پاس ایک جلد میں اور وہ معمولی چھپائی میں پہلے موجود تھی، لیکن اب اس کی چھپائی بڑی عمدہ تھی، 2 جلدوں میں انہوں نے چھاپا. تو یہ شرط میں بھی جیت اس سے کتاب میرے پاس. آپ میں سے بہت سے یہاں ساتھیوں کی شاگرد بھی ہیں، لیکن میں نام نہیں لیتا استاد جی کی توہین سمجھ میں آدمی غور نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے. تو لاہور کا ایک ہے جس نے 2-3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے لغات القرآن کے نام سے، سیغہ بھی لکھتا ہے. ثم استوى الى السماء میں اس نے لکھا کہ یہ اللہ کا معنی ہے کہ استفعال کی باب میں سے حالانکہ استفعال کا سین زائد ہوتا ہے اور استوا کا سین اصلی. ہمارے 110 سال اس کی عمر میں بڑے بڑے مطالعہ کر رہا تھا. مجھے کہا بیٹا زبردست کتاب ہے، لغتیں اور سیغہ عجیب لکھتا ہے. میں نے کہا بالکل جاہل، بالکل شکل ہے جاہل، غلطی نکال کر کے مجھے دکھاتا. اللہ کی شان جیسے میں نے بولا ثم استوى الى السماء، تو اس نے استوا کو لکھا کہ استفعال ہے.
حالانکہ استعمال کا سین زائد ہوتا ہے. خیال کر لینا 6 لفظ استخراج. ہاں راہ جیم یہ اصلی ہے، استخراج کا سین زائد ہے، حمزہ بھی زائد ہے. ماضی میں 6 آگے استخراج. اب آ جاؤ استویا 5 آگے. ایک بہار ہے اسی نسلی ہے. دیکھو جو بھی کچھ کرو نہیں استخراج 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 ہے استواج 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 استخراج استخراج استخراج. وہ سین زائد ہے. 6 حروف اس کے ماضی میں آتے ہیں، اس کے 5 آتے ہیں. آپ بندے استخراج 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 استواج استواج استواج. میں نے لکھا ایک ایک کر کے نمبر لگایا. میں نے اب دیکھ بیٹا ایک اللہ کی ذات ہے جو بھولتی نہیں. ان ربی لا یضل ربی ولا ینسیٰ. اللہ بھولتا نہیں ہے اور نسیان اس کو نہیں ہوتا، بھٹکتا نہیں ہے، نسیان اس کو نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ باتیں چھوڑ، تو نے شرط لگائی تھی کہ کتاب آپ کو دے دوں. کتاب کہتے تھے کہ بیٹا ایک غلطی سے ہم اس کو لے جا رہے ہیں. میں نے کہا ایک دن تو کتنا چاہتا میں نے کہا، لیکن کتاب مجھے دے. باقی باتیں چھوڑ. سب کے سامنے پورے گھر میں ہمارے کام ہوگا. گھر کے سامنے پورے بچوں کے سامنے کتاب نہیں اسے دے. کتاب اس کی نہیں تھی، ان کے بیٹے کی. کتاب اس کی نہیں تھی، لیکن کتاب میری نہیں. میں نے کہا اس کے ذمہ دار میں کتاب میں نے لے کتاب لے لی. اس غریب نے 110 سال 115 سال اس کی عمر ہے. تو ایک آم بنا. میں نے کہا حضرت واپس ہے کچھ اس کی تحقیقات کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، تو مجھے بڑا جائے گا، اس کو میں کروں گا کیا. اتنا ہے. آج الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج اقميا. یہ دنیا کی دار الاسباب ہے. ارتباط الاسباب بالمسببات، ارتباط الاسباب. اس کے ساتھ سے گزارش ہے جو کچھ آپ سے بن پاتا ہے پوری محنت کرو گے پھر اللہ سے مانگو. مجرمیہ کہ نہیں یہ جھوٹا ہو رہا ہے. مجرمیہ کہ نہیں کہ کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، محنت نہ کرے. قربان جاؤ رشید اور گنگی محمد قاسم نانوتوی نے اپنے اکابری پر محمد قاسم نانوتوی انہوں نے اپنی عمریں کس طرح پارا کی کتاب میں. آپ محنت کریں، خوب محنت کریں، جان کی بازی لگا پھر اللہ سے مانگو. یہ مستقل ایک سبب ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا والا کریے کہ شکر. وہ پٹھان غریب اللہ کا والا کریے کیا ہے؟ پٹھان 3 سال ہوتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے. تو فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ اوپر فرشتے بھی رو رہے. بولو فرشتے ہیں کہا کہ پٹھان خان صاحب آپ اتنا روئے ہیں کہ اوپر فرشتے بھی اتنے رو رہے ہیں. وہ بھی پریشان ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں. لیکن اللہ کے لیے ایک سبب تو اختیار کرو، اسباب جب پہلے شادی تو کرو، شادی تو پہلے کرو خان صاحب، پھر اس کے بعد بچہ مانگو. تم پڑھو نہیں، محنت نہیں کرو، اکابر کی جوتے سیدھے نہ کرو، ماہر کی نہ کرو. کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا تو علم کے دروازے کھل جاتے. یہ لگا ہوا پھر وہ وہبی علم کا درجہ یہ ہوتا ہے. وہبی علم کا مرتبہ اس میں مبتدا منصوب ہوتا ہے یا کوئی مبتدا مجرور ہوتا ہے. اور نبر اللہ مرتبہ نور نور یہ وہبی علم کا ترجمہ ہے. وہبی علم کیا ہے؟ وہبی علم کے لیے ضروری ہے وہ کسبی علم کی بالکل خلاف. اس کے ساتھ اللہ کا واسطہ ہے. ہماری نالائن ہم سوائے رونے کی بس سارے سرابے میں جا کر کے موزن لگا بھائی اس پر ہاتھ کاش کہ آپ سمجھتے تو بہت بڑی بات ہے. دگل سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن باتوں میں جا کر کے بولے ہر جگہ نہ بولے.
اسباب کو صحیح آپ اختیار کریں گے انشاءاللہ دعا بھی ایک سبب ہے، دعا کی مستقل شرائط بھی ہے، اور ہر چیز اسباب کو صحیح مانو گے یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ بغیر سبب کے اللہ عطا فرمائے اور دل کو ہر کی عادت بنتا ہے۔ باقی اسباب کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ماتریدی کے مسئلہ کے مطابق سبب میں تاثیر ہوتی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن اصل تاثیر رکھی ہے اللہ کے پاس۔ یہی وجہ میں نے آج کیا، اگر مچھلی کھاؤ گے تو رات کو سو نہیں سکو گے، انڈے کھاؤ گے تو گرم یا رات کو سو نہیں سکو گے، مرغی کھاؤ گے رات کو سو نہیں سکو گے، وہ اپنا اثر مستقل سبب دکھائے۔ اور بکری کے گوشت اس کا الگ ہے، گائے کا گوشت اس کا الگ ہے، یہ اسباب الگ ہے تاثیر۔ جب اس وقت اسباب کے اندر زہر اپنا اثر ظاہر کرے گا، آپ اپنا اثر ظاہر کریں گے، یہ عادات، آپ جلائے عادت ہے، مچھلی گرم کرے گی عادت ہے، انڈا گرم کرے گا عادت ہے، زہر آپ کی جان سے باندھ دے گا عادت ہے، یہ عادات ہے۔ اللہ نے جس طریقے پر اس کو یعنی زہر کے ساتھ علاقت کو جوڑا ہے، شادی کے ساتھ محنت کے ساتھ بچوں کو جوڑا ہے، سمجھے بھی ہے کہ نہیں؟ گرمائش کو حرارت کو مچھلی کے ساتھ جوڑا ہے، اور جلانے کو آگ کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن جہاں آگ جلائے گی نہیں تو پھر وہ معجزہ ہوگا، اللہ کے انارو پوری برتن مسلام علیہ گئے۔ لیکن عام دنیا میں تو ابراہیم کی دوسرے ساتھی محنت کرے دنیا، باقی میرے فرق آپ کو بتا دیں۔ البتہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اسباب کے اندر اتنی تاثیر خود رکھی ہے کہ ہر سبب اور کلیت کے طور پر، علت کے طور پر اپنا اثر ظاہر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خالق میں چاہتا ہے، اللہ کے اس میں کوئی اللہ کی مشیت اللہ کا ارادہ نہیں ہے، یہ اسباب خود بخود یہ موصف کی نفسیہ ہے، یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے فلاسفہ وغیرہ اور معتزلہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر تھوڑا سا فرق کی دور میں بتاتے ہیں۔ باقی اشاعرہ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ صرف اسباب نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں نتائج پر، لیکن ہم لوگ کی معقولی نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے تبلیغ والے تبلیغی جماعت قربان جب وہ ہماری جماعت ہماری لیکن یہ وہ جہاں کی تقریریں ہوتی ہیں وہ اشاعرہ کے مذہب کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ ماتریدی کے مذہب کے مطابق اور اشاعرہ اور ماتریدی پر میرے فرق ہوتا ہے۔ یاد ہے کہ ابتدا میں جو مقدمہ شروع کیا تھا وہاں مقدمے میں نے آپ کو بتایا، کہاں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماتریدی یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں تو یہ پانی جھڑا میرے پیاس کو بجھائے گا، یہ پانی سبب ہے، سمجھے بھیا، پیاس بجھانے میں، لہٰذا کریں میرے پیاس کو پانی نے ختم کر دیا، اس کی نسبت اس کی طرف کرے گا۔ اور اشاعرہ کہتے کہ نہیں، اشاعرہ کہتے کہ پانی پینا صرف ایک نشانی ہے اور علامت ہے اس بات پر کہ پیاس ختم ہو جائے گا، پانی کا کوئی دخل نہیں ہے پیاس کو ختم کرنا، پانی پیاس کو ختم کرنا مکمل اللہ کے ہاتھ میں، یہ صرف ایک نشانی ہے، اور معتزلہ کیا ہے، حضرات کیا، فلاسفہ کیا، وہ یہی ہے اللہ کو بناتا ہے، تاثیر اللہ نے رکھی ہے، بندہ خالق بیٹھا ہو، آپ چیز اپنا اثر تو بہت ظاہر کریں گے۔ میں لمبے مباحث میں نہیں جاتا، اس لیے اس دنیا میں دار اسباب جو اسباب آپ سے اختیار کیا وہ مولانا یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وانتم تعلمون انه لا خالق سواه وانتم تعلمون انه لا رب سواه، یہ ہو گیا جی۔ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ایک آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا منزل من السماء ہونا، اللہ کا مخرج من السماء ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور اگر قرآن میں کوئی شخص کو نہ کر کے مقابلہ کرو رب داخل دیا ہے، عبادته في القرآن، ربوبيته في القرآن، خالقيته وخالقيته في القرآن، وجعلكم السماء بناء والأرض فراشا، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لہذا قرآن سے خوشی، اور اگر قرآن میں آپ کو شک ہے تو قرآن جیسے پیش ہے۔ یہ ہو گیا آسان بات، بالکل تبلیغی نہ سب کچھ خدا سے ہونے چاہیے، غیر اللہ سے نہ ہونے چاہیے، سمجھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی توحید کے بعد اب صداقت رسول یا صداقت کتاب، صداقت کتاب، صداقت رسول، وہی مسلم آپ سے عرض کیا ان توحید قد وصل الینا بکتابہ وبنبیہ وبرسولہ، بالکل جڑ گیا۔ تیسرا ایک آسان طریقہ یہ ہے
رائب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں پیش ہو ما کلا پیش ہو اس کے ساتھ پڑھے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے. لیکن وَإِن كُنتُمْ واقعین فی شک، اور اگر تم شک میں ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس قسم کی صورت لے کر کے آ جاؤ. ہر طرح سے جڑ جاتا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، اور یہ کہ یار اپنا سب ماحول کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. آپ کے لیے آسانی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر یہ کہ آپ ہوں کسی بھی چیز کی شک میں، کسی قسم کی شک میں، مما اس قرآن کے بارے میں نزلنا جس کو عیسیٰ نے اپنے اتارا علیہ محمد رسول اللہ، فاتوا بسورۃ قائلۃ من مثلہ، تو اس کے مثل میں سے کوئی صورت یہ مثل ما نزلنا کہ مثل ہی میں ہی ضمیر کا مرجع ما نزلنا، کسی منزل کتاب سے لیکن اس کی مثل لے کر کے فاتوا بسورۃ مماثلۃ للمنزل، فاتوا بسورۃ مماثلۃ للمنزل، ایک یہ کہ من کو زائد قرار دے مولانا، فاتوا بسورۃ مماثلۃ لہو للقرآن، قرآن کے مماثل ایک صورت لے کر کے آ جاؤ. قرآن کے مثل کس چیز میں؟ فصاحت میں اور بلاغت، من کو زائد پہلے قرار دے. فاتوا بسورۃ مماثلۃ للقرآن، قرآن کے بالکل یہ کہ مماثل ہو، اس لیے ضمیر کا مرجع ما جو کہ موصول ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جس کو 23 سال میں اللہ کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جس کو 23 سال میں ہم نے اپنے اتارا اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ پر، فاتوا بسورۃ مماثلۃ لہو، اس کی مماثل ایک صورت لا کر کے پیش کرو، من کو ظاہر قرار دیا، اور مسلم میں ہی ضمیر کا مرجع ما نزلنا قرآن کو قرار دیا. مماثلۃ للقرآن، ما نزلنا کی مماثل، اور اس سے کوئی قرآن کے مثل کو ہی تلاش کرو، کوئی ایک صورت کو لاؤ. دوسرا یہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ من اللہ کا بنا کر بیان ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس، گندگی سے بچو. وہ گندگی کیا ہے؟ من الاوثان الذی هو الاوثان، بت ہے. یہ من بیان ہے الذی هو الاوثان، الذی کے معنی الذی هو الاوثان، بت ہے، بتوں کا گند ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. اب آیا فاتوا بسورۃ، فرماتے ہیں کوئی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ. وہ صورت کس قسم کی ہو؟ وہ مثل القرآن الذی مثل القرآن، قرآن کی ایک مثل اور اللہ کے بندے من بیانی ہوگا. اس میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان اپنی شرح میں عدالت کے اندر پڑھا. تیسری صورت فاتوا بسورۃ مبتدیۃ من مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مثل میں ہی ضمیر کا مرجع ما نزلنا نہیں بتا رہے بلکہ مثل میں ہی ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتوا بسورۃ ابتدائی قرار دیتا. فاتوا بسورۃ مبتدیۃ من مثل محمد، ایسی صورت جس کی ابتدا محمد کی مثل کوئی انسان تلاش کرو، اپنا کوئی اس میں محمد کی مثل انسان، اس میں سے کوئی صورت اٹھا کر کے لا کر. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ دال کھانا جائے گا پھر ہو گیا مولانا. حکومت کے طریقہ ہی ہوتا ہے تین چیزیں، یا پیپل پارٹی کی حکومت کو تسلیم کرو، یا اس سے اچھا دستور پیش کرو، یا پیپل پارٹی کی حکومت مانو، یا اس سے اچھا دستور پیپل پارٹی کے جو دستور ہے منشور ہے جو طریقہ ہے اس سے اچھا پیش کرو، اور یا اس کے برابر کا پیش کرو. یہ دو باتیں نہیں کر سکتے پھر بھی نہیں مانتے تو یا تم یا ہم، یا پیپل پارٹی والے شہید ہو جائے. یہی حال مسلم لیگ کا، یہی حال جمعیت کا، یہی حال ہے. ہماری جماعت پیٹ گئی. آئے مذہب یہاں مسئلہ. قرآن کو مان لو، اگر نہیں مانتے تو اس جیسا پیش کرو، سمجھو. اس جیسا پیش نہیں کرتے تو فتح نار، تو پھر آگ سے دوبارہ کاملوں سے بس یہی تین طریقوں ہوتا. اب مسئلہ سمجھ نہیں ہے. حکومت کو یہی آپشن ہوتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا. ہمارا آج سر کے گھر سے آیا ہوا یہی کراچی کے اندر آج عمران خان، ہمیں فکر نہیں کی ہر ٹائم میں میں چونکہ سبق میں مصروف ہوں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ جا کر زیارت کرے آنے
بڑے آدمی بڑے لوگ بھائی کنتم واقعین فی ریب مما نزلنا. مولانا یہ ایک نقطہ ہے، قانون کلی نہیں نقطہ ہے کہ تفعیل تدریج اور تکسیر اور تکرار پر دلالت کرتا ہے اور انسان دفعۃ واحدہ. اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا کہ 23 سال لوہے محفوظ سے تو ایک مرتبہ اترا وہ انسان ہے، لوہے محفوظ سے سمائے دنیا سے پھر محمد رسول اللہ 23 سال میں. اب یہ جو ہمارا قاعدہ بیان کر لینا کہ تنزیل وہ تکرار پر دلالت کرتا ہے، تدریج آہستہ آہستہ پر، اور انسان کا بہتر واحدہ قاعدہ نہیں ہے، یہ نقطہ ہے جو قرآن میں کسی حد تک آئے گا لیکن اس کے خلاف نہیں ہوگا. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بولو وقالوا لو عرب لوگ ہیں کفار کہتے ہیں لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فیکون قرآن کیوں نازل؟ تو تنزیل تو تکرار کو دلالت کرتا ہے، تو جملة واحدة کا کیا مطلب؟ اس لیے ایک دوسرے کی جگہ پر اس کو سمجھنا ایک دوسرے کی جگہ پر یہ قاعدہ نہیں ہے جس طرح ہم لوگ اس کو بیان. دوسرا مسئلہ سمجھو، ایک عبدنا اور ایک عباد لنا، ایک عبدی اور عبدہو، تو اس کا اطلاق بھی ہے کہ مومن پر ہوگا. دوسرا ہے کہ عبد لی اور عباد لنا، اس کا اطلاق کافر پر. یہ 90% قرآن میں اس طریقے عبدی میرا بندہ، عبدہو اللہ کا بندہ، عبد لی اب کافر ہو سکتا ہے، اور عباد اللہ اب کافر بھی ہو. کیا ہے مانا وہ ادھر دیکھو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. پوری بات سمجھ لیجیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ظاہر کی عبادت لنا سے مفتی نصر قرآن پکا کافر. اس لیے عبادت لنا محمد رسول اللہ اور فرشتے مقربین عبادت کرے جاتے ہیں، اور عبادت لنا وہ اللہ کو بڑا کرنے داخل کر کچھ نہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر یہ جب شک کے اندر ہے فرماتا ہے کہ کائنین صادقین فی ریب، رد موصوف ہے مما نزلنا، مما نزلنا موصوف سے لگے کر کے اللہ پر علیٰ اس کے ساتھ بتانے کے یہ صفت بنے کہ صادقین کائنین حاضرین موجودین، یہ علت ہے اس کے لیے اور بنے گے کان کے لیے. فاتو بسورۃ مماثلۃ للقرآن من زائدہ ہو گیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، من یہ کہ بیان ہو گیا بسورۃ هو مثل القرآن الذي هو مثل القرآن، من بیان ہو گیا فاتو بسورۃ مبتدیۃ من مثل محمد. اب یہ بھی توجہ محمد رسول اللہ سے بنایا، سمجھیے فاتو بسورۃ من مثل مبتدیۃ من ابتداء مبتدیۃ من مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے پہلے فرمایا کہ وہ لیکن اجتماعات انس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قسم کا قرآن سارے لوگوں کو پیش کرو. پھر اس کے بعد فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ، فاتو بعشر سور مثلہ، یہ 10 سورتیں پھر بھی نہیں کر سکے تو پھر فرمایا گیا ایک سورت بسورۃ صغیرۃ، یہ تنوین ہے، یہ تنوین تصدیق کے لیے چھوٹی سی بھی سورت لے کر کے آ جائے. آپ یہ بتاؤ کہ ناک کو آدمی یہاں سے پکڑ سکتا ہے، بولو یہ ناک ہے لوگ بول رہا یہ ناک ہے. اب ہم چونکہ چنانچہ کی طرح سے اس بات کا تعلق ہے یہاں سے کون بات یہ رہی کہ آپ اللہ مبارک علی رکھیں اصحاب اللغہ ہے، اور یہ ہے کہ زبان والے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں. آپ بات اگر اس قسم کا قرآن میں اسے اچھا پیش کرو تو تم جیت گئے. محمد آ ختم قرآن پیش کرو. اس کی جب ان کو پتہ تھا عرب ہو کر کے ہم اس جیسا پیش نہیں کر سکتے، اس لیے نہ وہ بجائے یہاں پکڑنے کی انہوں نے
بیویوں کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم بنایا، گھر سے بے گھر ہو گئے، خود بھی ذلیل ہو گئے، کتنے صحابہ کو بھی شہید کیا، خود در بدر ہو گئے. یہ کر سکیں گے لیکن مقابلہ نہیں. اہل انسان کیا کہتے ہیں؟ اہل انسان. اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلمہ نے قرآن بنایا والنساء الحافظات قرزا والعاجلات اجرا والطاحنات طحنا. ان عورتوں کی قسم ہے جو جلدی جلاتی ہے، آٹا نکالتی ہے، آٹا بھونتی ہے اور روٹی پکاتی ہے. 200 سال اس کی مدت دنیا کا سب سے بڑا بدکار زانی، سب سے بڑا بدکار زانی تھا، اور اتنا طاقتور تھا کہ صرف یہ پیشانی کی جھریوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بوڑھا ہے، ورنہ بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو ہاتھ میں قدرت پھینکا. اور خوب اتنا بدکار تھا، ربن سب جل دینے کی بڑا مائل. قرآن بنایا، قرآن بھی دیکھو اور نبی کو بھی دیکھو. فاتو کی جو یہ امر ہے نا، یہ امر تاجیز کی ہے، یہ امر تاجیز کی. فاتو بسر کی عجز کو ظاہر کرنا، جیسے کہ فرشتوں کو کہا ہم بھی وہی بالاسماء اولا بتا دو، یہ ان کی عجز کو ظاہر کرنا تھا. فرشتے کام بتائیں وہ صلاحیت نہیں ان کے لیے. یہ امر تاجیز ہے جو 18 بار اللہ ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے یہ بتا دیں آدم کی صورت آدم کی صورت آدم کی صورت مقتدیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعو شہداءکم ادعو شہداءکم شہداءکم اعمالکم وابصارکم اپنے مدد کا وقوع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین، جبکہ اگر آپ یہ کہ سچے ہو، اگر آپ سچے تو فعلوا اس طرح کر لو. اگر آپ نے سچے دعویٰ میں کیا اللہ کا کلام یہ پیش کر سکتے تو کر لو. وَادْعُوا أَعْوَانَكُمْ وَأَنصَارَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ وَادْعُوا أَعْوَانَكُمْ وَأَنصَارَكُمْ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ شہداء سے ہم نہیں. دوسرا آوان اور انصار بنانے کی ضرورت نہیں. اب شہداء کا اپنا معنی ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ يَشْهَدُونَ لَكُمْ أَنَّمَا آتَيْتُم بِهِ حَقٌّ وَمُقَابِلُ لِهَٰذَا الْقُرْآنِ رَحْمَةٌ. یہ ہے سب کو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو بلاؤ، يَشْهَدُونَ لَكُمْ، جو تمہارے حق میں گواہی دے دیں، أَنَّمَا آتَيْتُم فِي مُقَابِلَةِ الْقُرْآنِ، مَا آتَيْتُم بِهِ فِي مُقَابِلَةِ، جو قرآن کے مقابلے تم نے لایا، وَبِالْكُلْ حَقٌّ وَمُسَاوٍ لِلْقُرْآنِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقُرْآنِ. بولو تمہارے حق میں گواہی دے دیں. لاؤ جانا اس کو سمجھ میں آئے. یہ سب سے اس وقت خود اس کی مادہ سے ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ يَشْهَدُونَ لَكُمْ، ایسے گواہ تمہارے لیے ہوگی جو گواہی دے دیں. انما آتیتم بِهِ، جو کچھ تم نے لایا کہ مقابلہ قرآن کے مقابلے میں وہ حق الواقع اور پکا اور سچا ہے، اس قابل ہے کہ قرآن کا مقابلہ اس کو کرانا لا کر کے دکھا. اور یہ معلوم اب ان کنتم صادقین جو شرط ہے ما قبل مانا اس کے لا علی الجزاء. ان کنتم صادقین فاتوا بسورۃ من مثلہ، ان کنتم صادقین فاتوا، اس وجہ سے اس کو لانے کے جواب فإن لم تقدروا على ذلك تفرقوا، فإن لم تقدروا على ذلك، اگر اس پر تمہیں قدرت ہو تو فآمنوا واتقوا النار التي تخص آگ سے بچو التي وقودها الناس والحجارة، اس کا لفظ ہونا کرے ایندھن لوگ بھی ہیں مشرکی جو مکہ اور کافر، اور والحجارة اور وہ پتھر جن کو تم معبود بنا دیتے ہو، یا یہ کہ گندگی سے مراد ہے. بس وقت وعدت للکافرین، توحید کے منکرین جو وہ اعبدوا ربکم، عبادت رب کے جو منکر ہے توحید کے، ان کے لیے جہنم تیار ہے. اگر ان کے لیے تیار ہو چکا مولانا کیا کریں فإن لم تفعلوا، ان بھی جزم دیتا ہے، لم بھی جزم دیتا ہے، تو تفعلوا کو کس نے جزم دیا؟ اب یہ ہے کہ اللہ تعالی اصل تفعلوا کو جزم دیا ہے لم نے، لیکن ان کے پورے کے اندر مؤثر کوئی تعارض نہیں. فإن لم تفعلوا فإن لم تقدروا على ذلك، یا فإن لم تأتوا بسورة من مثل القرآن، قرآن جیسے اگر نہ لا سکو تو فاتقوا النار التي، ڈرنے والا جملہ ہوتا ہے فاتقوا النار التي، بس یہ کہ ڈرو اس آگ سے. اللہ منصوب بنے گا، التي یہ محل منصوب اس کے لیے صفت ہے، وقودها مبتدا اور الناس والحجارة اس کے لیے خبر. یہ واو اصلی ہے، واو عطف نہیں ہے.
یہ مسلسل دفاع اصل کلمہ ہے وقودها مضاف الى المبتدا الناس وهي المشتري خبر پھر یہ سیرہ بنے گا ذکری التي معلوم صفت اللہ کے اندر حکم اور یہ تو جواب الناس سے مراد مشرکین ہے آپ کو پار مراد ہے توحید کو نہ ماننے والے یہ مراد ہے اللہ تعالی کا بل حجارت سے مراد وہ پتھر ہے حجارت المعبودہ التي كانوا يعبدونها وہ پتھر جیسے صحابی بخاری میں کہتا ہے کہ جو پتھر ہمیں مل جاتا تراش کر اس کو معبود بناتے آگے جا کر بھی کوئی اور پتھر ملتا اس سے اچھا اس کو تراش کر کے معبود بناتے صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا لیکن اللہ نے کرم کیا کہ سونا محمد آ گیا اس نے ہمیں پتھروں سے بچایا اللہ کا شکر ادا کرو صاحب اللہ کا شکر ادا کرو صاحب اور ظالموں موبائل کو چھوڑو ظالموں اخبارات کو چھوڑو دنیا ترس رہی ہے علماء کی کون سا بے غیرت ہے دنیا کا جو کہتے علماء کی قدر نہیں ہے دو علماء کی مرتے سمجھتے کہتے آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں بیٹا تیرے تو 12 سال سے میک اپ میں گزر گئے تیرے 12 سال میک اپ میں گزر گئے جو علماء ہیں ان کی جو مرتے ہیں لیکن علماء ہے ہی نہیں علماء میں سے ہے ہی نہیں ظالم سمجھ گئی کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہونا اس لیے مولوی صاحب خوب محنت کرو سمجھے یتیمی بس یتیمی گرتی تھی ہم نے نہ روٹی دیکھی نہ پیسہ دیکھا بھاگ بھاگ کر کے بس ادھر بکری چرا نہیں سکتے ادھر آ کر بہت سے ملا کر نہیں تاکہ روٹی مل جائے بڑا بڑا کچھ نہیں اس وجہ سے محنت کرو بہت سارے سمجھے اگر آپ محنت آپ کے اندر صلاحیت آ گئی لوگوں نے قدر نہیں کیا تو پھر میرے قبر پہ آ کر پیشاب کریں یہ سب جھوٹ لوگ مرتے ہیں اچھی سی ہزاروں سیکھ لو نا اتنا کھانا ہے ہر طرف سے کہ جج کا باپ بھی نہیں ادھر سے گائے کی ادھر سے سانے ادھر سے سرسوں کی سانے ادھر سے دال کی ادھر سے نواز سب جانے عالم بننے کے بعد انگلش گریجویٹ انگلش لینگویج جا کر اسکول میں دس از مائی بک دس از مائی بک انکل آنٹی دن میں صلاۃ الحاجت پڑھاتے رب سے مانگو کہ اللہ ہمیں کسی مسجد کے ساتھ جوڑ عوام کے ساتھ جوڑ دو قرآن ہمارے ہاتھ میں درودوں کا اہتمام کریں گے پکی چکی بات میرا جو شادی ہے کہ جاتا ہے اسکول کی طرف یا اس کو تدریس درس قرآن نہیں ملتا میرا جی چاہتا ہے میرے کو رسی ڈال کر کھینچتا زمین پر گھسیٹ کر ہزاروں نے پڑھا ہے کوئی بھی نہ جب زندگی کی چوکٹ پہ آیا ہے نہ کوئی دارالعلوم سے روٹی مانگی نہ کسی نے ویڈیو سے روٹی مانگی میرے رب نے سب کچھ چھوڑا آج تک لاکھوں علماء فارغ ہو چکے ہیں ان میں بے روزگار کتنے ہیں بے روزگار یا یہ ان میں یہ لاکھوں محتاج کتنے کوئی نہیں محتاج تو اللہ کو بھلا کرے ہمارے عزیز ہیں بہت عزیز ہیں ہمارے حضرت مولانا حاجی زرداری صاحب اللہ جانتا ہے کہ گوشت پر بھی پابندی اور باقی چیزوں پر ڈاکٹر نے صرف بینڈی پر گزارا اس پر یہ لوگ غریب نہیں نواز شریف چھڑا چھپا بیوی نہیں زرداری چھڑا چھپا بیوی نہیں ان جیسا غریب نہیں آپ جب بھی دیکھیں گے تو
گندنا مولوی صاحب پر اللہ کا بڑا کر 1 لاکھ کر رہا ہے، ہم دونوں میں سے گندنا کون ہے؟ لعنت کتنا بیوقوف ہے، مجھ پر 1000 روپے قرض ہے، مولوی صاحب پر 1,00,000 روپے قرض ہے، دونوں میں سے گندنا کون ہے؟ لاکھ والا۔ مجھ پر 2000 قرض ہے، مولوی صاحب پر 2 لاکھ قرض ہے، گندنا کون ہے؟ مجھ پر 1 لاکھ 2 لاکھ مجھ پر قرض ہے، مولوی صاحب پر 2 کروڑ قرض ہے، دونوں میں سے گندنا کون سا؟ سمجھیے میں مجھ پر 2 کروڑ اور مولوی صاحب پر 2 ارب ہے، گندنا کون ہے؟ مجھ پر 1 روپے نہیں ہے، زرداری اور نواز شریف اور عمران خان سب قرض ہے، سب سے بڑا مالدار قرض جب ہے نہیں تو پھر کیا؟ ایک مولوی صاحب نے اللہ کا بڑا کرے وہ پیسہ لیا کسی کے، جب یہ مزاربت کا سلسلہ چلا تھا، مولوی صاحب نے پیسہ لیا، ہمارے سامنے بٹانا ہے، اس کے 12 لاکھ روپے لے، کہنے لگے کہ میں کسی کو چھوڑتا نہیں، لیکن آپ مولوی آپ کے ساتھ رعایت ہے، یا میرے 12 لاکھ روپے دے دو یا اپنی بیوی دے دو، خدا کا قسم۔ تو قرضدار ہوتا جوتا نہیں ہوتا، ملک اربوں کروڑوں ڈالروں میں پھنسا ہوا، اور ملک کے ذمہ دار وہی حضرات، بہت قرضدار ہے، تباہ ہے، مستحق ہے سرکار، مستحق ہے سرکار، ہوش سے کام لے لو، اس کے بعد بھی اگر اللہ کو سمجھتے نہیں تو کب سمجھو گے اللہ؟ جنت میں تو آپ رہتے، آپ کو آئس کریم کھلائیں لیکن آپ کو نیند نہ آئے، اتنی گولیاں لے لے آپ ڈالیں، لیکن پھر بھی پلنگ کے نیچے ایئر کنڈیشن پہ سوئے جائیں۔ میرے نبی نے بخاری جلد ثانی میں قربان جب محمد تیرے جوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 منافقین کے بارے میں دور والوں سے پتہ کر سکتے، اور میں کہ ان کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی قوت ذائقہ بھی ختم کی ہے، پانی ٹھنڈا پیے کہ پانی پینا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ پانی، یہ بخاری میں پانی کا ذائقہ، کھانے کا ذائقہ، فروٹ کا ذائقہ اللہ چھین لے، نیند بھی اللہ چھین لے۔ یہ ظالم کا بچہ اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ ظالم کا بچہ؟ دال کھاتا ہے اور پھر بعض میں سے مولوی رٹے لیتے تو میں بھی ناچ کر کے کہتا ہوں للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، کیا اور کسی کو سنایا یہ سندھ میں ہمارے بلوچ لوگ، یہ سندھی لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، تو سندھیوں نے گرمی کے دنوں میں 4 پائی باہر نکالے، اس کو مہمان کو سلایا، مہمان بہت خراٹے لے رہا تھا، تو چھوٹے والے جو کتے ہوتے ہیں نا ان کو ٹیپو کہتے ہیں، ٹیپو کتا جو ہے نا وہ مہمان جو کہتا ہے تو کتا بھاگتا ہے، تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، پھر کتا گھر میں جاتا ہے، پھر کتا دس از مائی والے کل والا اس دنیا سے چلے گئے، کل والا ٹھیک نہیں، 70-80 سال کی عمر میں کل والا ٹھیک ہے، اور خاتم النبیین والا بھی اس دنیا سے اسی طرح رسوا ہو جائے گا، نبی پھر بھی ٹھیک ہے، 70 سال میں 80 سال میں ٹھیک نہیں ہے، کیا ہے تب بھی اسی طرح، اور وہ جو نبی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، مبارک ہو تمہیں جدید تعلیم یافتہ حضرات، کیسا نبی تمہارے لیے میں مولوی منظور کا گلا خراب ہے اور میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، سمجھ نہیں، اس طرح ہم لوگ قرآن پڑھتے اور تمہارا لعنتی نبی کس طرح قرآن پڑھتا، سمجھے، ماننے والوں پر بھی کروڑوں لعنت ہیں اور نبی پر بھی تمہارے کروڑوں لعنت، سمجھ نہیں،
اور لعنت بھیجنے والوں کو کروڑوں رحمت. خیر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. الناس سے مراد اللہ کو بڑا کریے من المشرکین والحجارة اور یہ پتھر ان کو معبود بنایا جاتا ہے. یا یہ کہ گندک والے پتھر سمجھے وہ گندک والے جو پتھر ہے اس سے آگ جلدی تیز بھی ہو جاتی بدبو بھی آتی. وقت وعدت للکافرین اور وہ جہنم کو تیار کیا کافروں کے لیے. کسی کو نہ چلتا ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یعنی جہنم تیار ہے. اس لیے الجنت والنار مخلوقتان متدر بجلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وبشر الذين آمنوا بهذا القرآن وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا مثلا رب بالکل. وبشر الذين آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مولانا اعمال صالحات یہ ان له جنات جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح کرے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو بات ہے جنت کے دو قسم کے دخول ہیں. ایک دخول ابتدائی ہے اور ایک دخول اللہ کا بڑا کرے نہایت کرنے امتحان. دخول ابتدائی کے کار کی لا الہ الا پڑھتا ہے نماز روزہ زکات آج اس کی عملی کوتاہی ہے وہ اپنی سزا بھگت کر کے جہنم میں جائے گا. اللہ کا عدل یہی ہے آگے جا کر کے اللہ کا بڑا کریے وہ جنت میں جائے گا. تو اس کے لیے پھر اللہ لہم جنات نہایت ہوگا ہدایت کرنے. اور دوسرا ہے کہ ایمان بھی اس کا ہے اور عمل بھی صالح. اللہ واسطے ذرا سمجھ لینا عمل صالح ما حسن و شرع جس کو شریعت پسندیدہ قرار دے وہ عمل صالح ہے. اور وما قبحہ الشرع اور شریعت جس کو کبھی قرار دے دے وہ کیا ہے وہ مسلم وہ عمل صالح نہیں وہ العمل الصالح عمل سیئ وہ عمل سیئ. خوب سمجھو. لیکن جو حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان نفس ایمان آدمی کو جنت میں لے جائے گا تو عمل صالح کا ذکر تو میں نے عرض کیا کہ عمل صالح کا اسے رفع درجات ہوں ایک عمل صالح سے رفع درجات ہوگا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ عمل صالح ہوں گے تو بدایتاً ابتداء پہلے سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور اگر عمل صالح اس کے نہیں ہوں گے نفس ایمان ہوگا تو جنت میں تو جائے گا. اس لیے کہ اخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من ایمان. اگر رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل کے اندر اگر کچھ ایمان ہے تو ان کو جہنم سے نکال دو. وہ آخر جنت میں جائیں گے لیکن وہ بدایت میں نہیں جائیں گے بلکہ کیا جائیں گے نہایت میں. اللہ کے بندوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بشرا اس خبر کو کہتے ہیں ایسی خوشخبری کہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے جو آپ کے پیشانی کے اندر سرور ہو اور یہ کہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے آپ کے پیشانی کو کھلا دے آپ کے پیشانی چہرہ ہل جائے اس خوشخبری کو کہتے ہیں. اس کا بطور تحقق اور مذاق کے بھی کبھی اس کا اختلاف ہوتا ہے. جہنمی پر جن کو جنت مل گئی تو واقعہ چہرے کھل جائیں گے چہرے میں کھل جائیں گے. لیکن فرمایا فبشرہم بعذاب الیم. عذاب علیم کو خوشخبری دے دو. عذاب علیم کتنوں سے خوش عذاب علیم کی جب اطلاع مل جائے تو چہرہ تھوڑے کھل جائے گا تو چہرہ تو اللہ کو بجھ جائے گا رنگ اڑ جائے گا. تو مذاق کے طور پر ایک آدمی کو ہم نے کہا یار ایک بار بتاؤ میں چمچا ہوں چونکہ میں بنسے کا چمچا ہوں بھائی امتحان ہو گیا نتائج کا بھی اعلان نہیں ہوا. مولوی اس کو کہتا یار ایک خبر آپ کو سنا چائے ملا نتیجہ بھی تک نہیں نکلا یار آپ پہلی پوزیشن آئے. واہ مولوی صاحب کا چہرہ کھل جائے گا اور مجھے یہ خوشخبری صحیح ہے سب دل میں گئی. اور ایک جگہ پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مولوی نور اللہ سے کہتا ہوں یار ایک خوشخبری سناؤ نتیجہ تک نہیں نکلا ایک خوشخبری سناؤ. چائے پلا پیسہ والا آدمی چائے پلائے بسکٹ کھلائے کہتے ہیں آپ خوشخبری سناؤ. کہہ رہا ہوں بس زبردست خوشخبری سناؤ خوشخبری کہتا ہوں آپ فیل ذلیل پہلے سے ہو گئے ذلیل فیل تو پہلے سے تھا اور اب میں نے اور ذلیل کر دیا. قرآن جہاں کہتا ہے فبشرہم الزام نہیں وہ تحکمن اور استحزام بھی مذاق کے طور پر. اور سمجھ میں آئے نہیں ہے دونوں میں بات ہے کہ نہیں. وبشر
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين. یہ پہلا مقول ہوگا بشیر کے لیے بأن لهم جنات باہر ہو چکا ہے تو اس لیے یہ دوسرا مقول بنے گا. لهم یہ ثابتۃ قائلۃ یا ثابتۃ قائلۃ خبر مقدم بنے گا اور جنات موصوف تجری من تحتها الأنهار یہ پورا جملہ اس کی صفت بنے گا. پھر یہ ان کا اسم بنے گا بتابی مفرد مقول ثانی بنے گا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجری یہ فرماتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے تجری من تحتها جن کے نیچے یہ کہ بہتے ہوں گے الانہار کما الانہار الاربعۃ باغات ہوں گے پھل بھی ہوں گے اور فروٹ بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر 4 نہریں بھی بہتے ہوں گے. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. شہد ہے دودھ ہے پانی ہے اور گرمیاں بھی ہیں اور شراب ہے اور گرمیاں بھی ہیں نہریں ہیں اس قسم کے اور کھایا ڈکاری پیا ڈکاری سمجھتا ہے کھایا پیا ڈکاری ہے بس وہاں پیشاب باہر بالکل ہے نہیں اس لیے پچھلا حصہ بھی نہیں ہوگا. پچھلا حصہ نہیں ہوگا دوبر مقد نہیں لکھتے اس لیے ساتھ یہاں اس کی جو ڈپٹی ہے یہ ڈپٹی وہاں ہوگی نہیں اس کی ضرورت نہیں. اگر گروہی آپ سمجھتے تو اس کا بہترین ترجمہ ڈے پنڈو اور تبادل تناسل نہیں ہوگا ویسے آپ کی چیزیں یعنی چپ چپ تو ہوگا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأربعة 4 نهریں كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا اصل یہ كلما رزقوا رزقا جب بھی کوئی رزق ان کو کھلایا جائے گا منها باغات میں سے منها باغات میں سے باغ کیا من ثمرة یہ کہ پھل من ثمرة یہ بدل ہے مولانا منها سے اور منها کی زمین کا معنی جنت و باغات سمجھے اور وہ پھل ہے. یہ ابدال ظاہر من المجمل ابدال ظاہر من المجمل اس میں ظاہر یہ سب سے اچھا ہے سمجھے. ایک ہی ترجمہ ہوگا علما رزقوا رزقا بولو علما رزقوا رزقا من الجنات ان جنات میں سے جب کھلایا جائے گا کوئی رزق من ثمرات یعنی پھلوں میں سے قالوا تو یقولون کے معنی ہے کہ کل واقع جزا ہے سمجھے. قالوا تو کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھلایا گیا تھا. وقد تو یہ قالوا کی ذریعے سے حرکت ہے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل یہ تو وہی پھل ہے کہ جو ہمیں کھلایا گیا تھا اس سے پہلے. قالوا یہ بات اس وقت کہیں گے وقد تو بهذا الرزق متشابه یہ ہم شکل صورت میں یہ رزق کو دی جائے گی تو کی بات وقد تو بهذا الرزق متشابه متشابه به سے آئے به ادا پر بھی وقد يؤتون ويؤتون بهذا الرزق ويؤتون بهذا الرزق حال متشابه یہ ہم شکل صورت میں ان کو دی جائے گی ذرا آنے ہم شکل صورت میں یہ رزق کو دی جائے ہم شکل. ابھی آگے مولانا ابھی دیکھو 12:30 بجے 12:30 بجے اللہ مبارک کرے 12:30 بجے مجھے یہ رزق دیا گیا یہ سیب ابھی یہ میں یہ سیب مجھے دیا گیا اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے بات ابھی یہ میں یہ سیب ایک دفعہ کی تو یہ وہی سیب ہے لیکن فرمایا کہ متشابہ تشابہ باللون رنگ میں متشابہ لیکن وہ ظاہر علیہ لیکن ظاہر ہے سمجھے اللون لون لیکن یہ بھی گلا مبارک ہے سو کا لگ دوبارہ دوسرا سے پھر تیسرا سے آ گیا یا مانٹا اس طرح ہم شکل ہوں گے لیکن ہر ایک کا ذائقہ ہے. ایک اور سر یہ ہو گیا کہ 10 بجے جو مجھے ملا جو مانتے اس سے پھر اس کے بعد 10 بجے تک 10:30 بجے تک 35 منٹ میں میں نے لیا یہ تو وہی ہے لیکن دیکھا کہ میں تو کہتا حاضر ہے جتنا میں قبل یہ تو مجھے 10:30 بجے دیے تھے 5 منٹ کے بعد لیکن جب کھاؤں گا دیکھوں گا اس کا ذائقہ نہیں ہوگا
مانا یعنی اس سے پہلے 10:35 پر دیکھوں گا من قبل یعنی 10:30 یعنی 12:30 12:30 بجے اٹھنی ایک دوسرا یہ ہے کہ جب جنت میں وہ رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے حاضر ہے رزق کا من قبل یعنی پھر دنیا یہ تو وہ دنیا والی بات ہے کدھر ہے کہے گا بھی لیکن جب آئے گا تو دیکھے گا بالکل ذائقہ ہے اللہ کی بندہ کچھ کرنا پڑا نہیں پڑا خیال کر لینا علما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا یہ سب مستقبل کے معنی میں قالوا یعنی یقولون هذا الذي رزقناه من قبل یہ وہی پھل ہے الذي رزقناه من قبل یہ سے پہلے 12:30 سے 12:30 جو ہمیں دیا گیا تھا وقالوا یہ بات ہے کہ اس حال میں کہ وقت اتوا به متشابہ اتوا بهذا الرزق متشابہ یہ رزق ان کو دیا جائے گا ہم شکل صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ یعنی ہوں گے رنگ تو ایک ہی ہوگا لیکن ذائقہ اب اتو بھی یہ اللہ کو بڑا کرے متشابہ بھی سے آ رہا ہے اور اتو یہاں کرے گا کالو کی زمین سے ہو گیا مولانا اور کام جزا ہے اس کے لیے کل معروف کے لیے اور آدھا مقتضا بنے گا الذي رزقنا وہ من قبل یہ موصوف سے یہ جس کے لیے خبر یہ مقبول بنے گا کالو کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں مسلم آیا نہیں اور هذا الذي رزقنا من قبل وقد اتوا به یہ کوفی کی مسلط کے مطابق جو آپ نے اس میں شرح جمع پڑھا لا بد من قدر یعنی قد ضروری ہے ظاہرہ تو مقدرہ ظاہر ہے کوفی کا کوئی ضرورت اس لیے کا ضروری کوفی کا کوئی ضرورت ہم لوگ کوفی قدر نکالنے کی اور یہ بات کہیں اس حال میں کہیں گے وقد یحکمون بهذا الرزق متشابہا یہ رزق کو ہم شکل صورت میں دی جائے تو کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل ولهم فيها أزواج مطهرة اور انہی کے لیے دیا نبات کے اندر ازواج مطهرة پاکیزہ قسم کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ قسم من الحیض ومن النفاس ومن الزکام ومن الصولة سمجھیں نہ درد سر نہ نقمہ شدہ قرآن نہ درد سر نہ نزلہ نہ زکام نہ حیض نہ نفاس یہاں کوئی شوہر غریب گرم ہوتا ہے بیوی بیمار اور بیوی جب گرم ہوتی ہے تو شوہر بیمار شوہر کبھی گرم چیز کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے زیادہ بیوی بیمار کیا اس کے حضور کے غریب کے دن ہے اس غریب کے حضور کے دن ہے ایسے نفاس ہے یہ درد سر میں مبتلا ہے پیٹ میں درد ہے شوہر نے جو مچھلیاں کھائی تو کیا ہے پوری رات مچھلی کیا ہو بیوی بیمار ہے اور کبھی بیوی اس کا مزاج ہے سمجھیے شوہر کا حال کرتا ہے الحمدللہ دونوں ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک نہ شوہر کسی اور طرف دیکھے نہ بیوی کسی اور طرف بولو ان قاصرات کی طرف میں اپنی نگاہ کو انہوں نے منحصر کیا شوہروں پر یہاں تو ایسا نہیں ہے یہاں تو اللہ کو بتا کر کے شوہر کے نگاہ میں لیکن کسی اور طرف تو ہم نے تجھے دل دیا کسی اور کی گالی کرا رہی ہے ہم نے تجھے دل دیا کیا یاد کرو اپنے شوہر کو دل دے دو اس کے حیا اور شرم دونوں مقصورات کو دل دیا سمجھے کہ ان قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان آپ کو سمجھ اور ہمیشہ پاکی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ حج ہے نہ ڈوکری ہے نہ ملازمت ہے بس کھاؤ پیو اور نماز مست کرے کھاؤ پیو پھر کیا کرتے نماز مست کرے ولهم فيها أزواج لهم خبر مقدم بنے گا سمجھے بھی ہے کہ یہ ثابتات کائنات یا ثابتات کائنات اور فیہا بھی اسی ثابتات کے ساتھ ہو یعنی کہ فیہا حال مقدم ہے ازواج مطہرات آپ کی موجود ولهم فيها أزواج مطہرات ازواج سوچ کیجیے فصیح یہ کہ مولانا مرد اور عورت شوہر اور بیوی دونوں کو سوچ کہا جاتا ہے اب بیوی کو زوجتن کہنا جو ہمارے ہدایت کا فرمان یہ غیر فصیح کیا دلیل ہوئی حدیثوں میں بہت کم مصنف ابن عبداللہ اور مصنف میں مسند احمد میں نے کچھ روایتیں نکالی اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ تشریح
میاں اور بیوی دونوں کے لیے زوج الخلوت استعمال لفظ یہ کہ خدائی کو تکتا نہیں بولو ظالموں یہ میرا لباس ہے، یہ لباس میں لابس ہوں، یہ میرا لباس ہے۔ آپ کہتے کیا ضرورت مندو میرے طرف اشارہ ہو گیا، میرے لباس کی طرف اشارہ ورنہ لباس تو بیوی لباس ہے، تو اس لیے بیوی میاں بیوی دونوں کے بنے اس کی امتحان ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو شعر سنا، اگر ذوق نہیں تو پھر کھڑے بجز عاشق یعنی عاشقان عاشق معشوق صدنے بجز عاشق یعنی عاشق معشوق صدنے شنید منز مرد عاشقی شیرین نصیحتا بجز عاشق یعنی عاشق معشوق صدنے شنید منز مرد عاشقی شیرین نصیحتا۔ عاشق کی بدبختی ہے، عاشق میں اور معشوق میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہے کہ عاشق کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں اور معشوق کہتا ہے یا معشوق کا کہتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں اور آپ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، تو دو ہو گئے ہر ایک کی چاہتا رہوگی، پھر اب رکاوٹ بنے گا عشق میں۔ لیکن تو کیا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ہوں، تو ویسے تو ہی تو ہے۔ عاشق تو ہوا کیا جب تو اپنے آپ کو کہتا میں تو کچھ نہیں، میں تو ہوں، تو ویسے پہلے سے سمجھ رہی ہے اس کی سنتے ہیں اتحاد اسمیان منتو نیست منتو اتحاد اسمیان منتو نیست منتو۔ اب دیکھیں ایک گلاس کے اندر دودھ ہے، ایک گلاس کے اندر اللہ کو بتا یہ کہ کیا ہے پانی ہے، ایک گلاس کے اندر شکر ہے، شکر کے اندر طرف الگ اشارہ کرتا ہوں، دودھ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن شکر کو دودھ میں ملایا اب الگ طرف شکر کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور باپ بھی نہیں اب ہو گیا شیر و شکر بولو اب کیا ہو گیا شیر اصل عشق تو یہی ہو سمجھے، اصل عشق یہی ہوتا ہے سمجھے بھائی، شکر جو تھا وہ عاشق ہو گیا، وہ غائب ہو گیا، وہ شیر کی سفیدی پر اور شکر کدھر ہے وہ نظر نہیں آتا، شیر نظر آتا ہے، اور اصل عاشق وہ ہوتا ہے کہتے میں کچھ نہیں بس میرا ویسے ڈر رہا ہے لیکن میں تو ویسے ایک تھی، اس لیے کہتے ہیں اتحاد اسمیان من تو میرا اور اپنے درمیان میں ایسی دوستی ہو گئی، ایسا اتحاد ہو گیا کہ من تو نیست میرا اور تیرا بات ختم ہو گیا، پہلے من میں اور تو الگ الگ، لیکن اب میں بھی تو ویسے تو بھی اور ان کی ازواج مطہرۃ پاکیزہ قسم کی عورتیں ہوں گی، اور ان کی خالدون یہ جان خالدون کے ساتھ اور جنات کے ساتھ وہ کیا خالدون اور ہمیشہ باقی ازواج کی طرف نہیں کر دیتا سمجھنے والے سمجھ گئے باقی نہیں سمجھے ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن مجید ساتھی لے لیں دفاعی انشاءاللہ آجات دفاعی انشاءاللہ ایسے چاہت والی کرنے کا دفاعی بنا رہے ہیں، یہ لکڑی والے